الحمد لله نستعين ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك وإياك نعبد ولك نصلي. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. پچھلے درس میں ہم نے شب معراج کو ڈسکس کیا اور اس کے کچھ واقعات و حالات اور علماء کرام کی رائے، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا ہم نے. اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور انسیڈنٹس کی طرف آتے ہیں، لیکن کچھ اور باتیں ہیں شب معراج کے متعلق، وہ میں ذکر کروں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ انسیڈنٹس کی طرف آئیں گے جو شب معراج کے اراؤنڈ پیش آئے. مثال کے طور پہ حضرت عارف ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج کے ساتھ نماز کے فرض ہونے کی تخصیص اس لیے ہے کہ جب آپ کو معراج کرایا گیا اور آپ نے اس رات فرشتوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ ان میں سے بعض کھڑے ہیں بیٹھتے نہیں، بعض رکوع میں ہیں لیکن سجدہ نہیں کرتے، بعض سجدے میں ہیں لیکن قعدہ نہیں کرتے، تو اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ان تمام باتوں کو ایک رکعت میں جمع کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہم پہ رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام پوزیشنز کو جس میں اس کے ملائکہ ہیں ہمارے لیے یکجا کر دیا کہ ہم ان تمام احوال میں اس کی عبادت کر سکیں. اس کے علاوہ ابن ابی جمرہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بیت المقدس کی طرف سیر کرانے میں حکمت یہ تھی کہ مخالفین کے سامنے حق ظاہر ہو جائے، کہ وہ بیت المقدس سے تو واقف تھے، تو انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جس کا آپ نے ان کو سوال کے جواب دیا. اس طرح ان کے بیت المقدس کے متعلق جتنے بھی ان کے دل میں وہم تھے وہ سارے دور ہو گئے. تو آسمان کے بارے میں تو وہ کچھ جانتے نہیں تھے، اس لیے زیادہ کچھ پوچھ نہیں سکتے تھے، لیکن جو کچھ وہ جانتے تھے اس کے متعلق آپ نے ان کو بالکل صحیح بتا دیا تو آٹومیٹکلی آسمان کی ساری باتیں بھی صحیح ہو جاتی. لیکن جن کو نہیں ماننا تھا وہ پھر بھی ہٹ دھرمی پہ کھڑے رہے، لیکن جو مومنین تھے ان کے ایمان میں مضبوطی اور ان کے ایمان میں تقویت پیدا ہوئی، اور جو دشمنان اسلام تھے، جو منکرین تھے، ان کی بدبختی میں اضافہ ہوا. اسی طرح ایک اور اعتراض کیا گیا جس کو سیرت کی کتابوں میں جمع کیا ہے علماء نے، کہ صرف یہی انبیاء کرام آسمان میں کیوں تھے جن سے اللہ کے رسول کو ملایا گیا، جن 8 انبیاء سے، اور انبیاء جو دوسرے انبیاء تھے وہ کیوں نہ جمع کیے گئے، اور صرف دوسرے آسمان کو یہ خصوصیت کیوں دی گئی کہ اس پر 2 نبیوں کو جمع کیا گیا، باقی تمام آسمانوں پر صرف ایک نبی کو جمع کیا گیا. تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آسمانوں میں صرف ان انبیاء کرام کا ہونا اور دوسروں کا نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ ان کو ہمارے نبی سے ملاقات کا حکم دیا گیا تھا. بس ان میں سے بعض کی ملاقات تو پہلے مرحلے میں ہو گئی اور بعد کی دوسرے مرحلے میں نہ ہو سکی، اور بعد نے دونوں دفعہ دیکھا. اور ایک اشارہ اس طرف بھی علماء نے کیا کہ ان تمام انبیاء کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تک جو زندگی مکے میں گزار چکے تھے یا جو زندگی مکے میں گزاریں گے اور جو مدینی کی زندگی ہوگی، ان میں کچھ نہ کچھ مماثلت تھی. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اترنا پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا ہوگی، اور دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں کو مشقت برداشت کرنی پڑی اپنے وطن سے دور. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دشمنی کے سبب ان کی قوم نے نکال دیا، ان کی قوم نے ان پہ ظلم کیا، تو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کی قوم کی طرف سے ظلم ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھانی پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اپنے قریشی بھائیوں سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آخرکار انجام وہی ہوا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ہدایت پانے کے بعد ان کے دست بازو بنے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قریشی بھائی فتح مکہ کے بعد آپ کے دست بازو بنے، یا فتح مکہ کے اراؤنڈ آپ کے دست بازو بنے. مثال کے طور پر آپ کے مخالفین میں ولید ابن مغیرہ کا بیٹا حضرت خالد ابن ولید، دیکھیں کتنا بڑا اللہ کے رسول کا بازو بنا. حضرت معاویہ بن ابی سفیان کتنے بڑے آپ کے بازو بنے. حضرت عمر ابن عاص آپ کے کتنے بڑے بازو بنے.
تو ان تمام باتوں کو علماء نے ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کو یہ مواصلت تھی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جیسے کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ میرے بندے ادریس کا ذکر کرو کہ ہم نے اس کو نبی اور صدیق بنایا اور اسے ایک اونچے بلند مقام پر اٹھایا، یعنی کہ اسے عزت دی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک بلند مقام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اس طرح آپ سے مشابہت تھی کہ ان کی قوم نے ان کو اذیت دی لیکن ان کی محبت کی طرف لوٹ آئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے شروع میں اذیت دی لیکن پھر آپ کی محبت کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف اٹھانا پڑی اور اذیت قوم کی طرف سے برداشت کرنی پڑی، اور آپ کو شریعت دی گئی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا۔ جس کا ایک واقعہ مکی زندگی میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے یہ موافقت تھی کہ جب وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو حج کے مناسک کو ادا کیا، حج کے احکامات کے پورے ہونے کے بعد، اور ان تمام رسموں کو رد کیا جو کفار نے اپنے اوپر لازم کر لی تھی اور اللہ نے نہیں حکم اتارے تھے۔ اسی طرح آپ نے عمرہ بھی فرمایا۔ تو خیر یہ تمام وہ باتیں تھیں جو علماء کرام نے جمع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ان لوگوں سے ملنے میں یہ کچھ اللہ کی حکمتیں تھیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حکمتیں کیا تھیں، یہ تو علماء نے جواب کیے۔ خیر بہرحال پھر جب نماز فرض ہو گئی اور پہلے مسلمان صرف 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک تو رات کی نماز ہوتی تھی اور ایک پھر صبح کی نماز ہوتی تھی، اور دونوں اندھیرے کے وقت پڑھی جاتی تھی۔ اب 5 نمازیں فرض ہو گئیں۔ اب 5 نمازیں جب فرض ہو گئیں تو اب ان کی تعلیم بھی ہونی ہے کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے، کن کن اوقات میں ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ انہوں نے ایک دن تو اول وقت میں آپ کے آ کے تعلیم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جبریل کھڑے ہیں، پیچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور پیچھے آپ کے اصحاب کھڑے ہیں، کہ آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا کہ کعبے میں جمع ہو، اور یہ تعلیم کعبے میں دی گئی کہ پہلی نماز جو حضرت جبریل نے اللہ کے رسول کو پڑھائی وہ ظہر کی نماز تھی، پھر اسی طرح عصر کی نماز پہ آئے اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر اسی طرح مغرب میں آئے، عشاء میں آئے، فجر میں آئے اور 5 نمازیں ان کے اول اوقات میں پڑھائیں۔ اسی طرح پھر آخری اوقات میں آ کر بھی وہی 5 نمازیں پڑھائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہ تعلیم ہو جائے کہ اس نماز کا ڈیوریشن کیا ہے، اس وقت سے اس وقت کے درمیان یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد یہ نماز فوت ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے تو پھر دوسری نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مکی زندگی میں تو ہم ہر نماز صرف 2 رکعت پڑھتے تھے، فجر 2 رکعت، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 2 رکعت، عشاء 2 رکعت۔ لیکن مدنی زندگی میں آنے کے بعد فجر کی نماز تو 2 رکعت ہی رکھی گئی، فرض نماز، لیکن اس میں قرأت طویل ہو گئی، تو جب قرأت طویل ہو گئی تو دورانیہ بھی طویل ہو گیا، ڈیوریشن آف نماز بھی طویل ہو گئی۔ لیکن جو ظہر کی نماز تھی اس کی رکعتیں 4 کر دی گئیں، عصر کی 4 کر دی گئیں، لیکن مغرب کو 3 کیا گیا 4 کی بجائے، اور عشاء کو بھی 4 کر دیا گیا۔ اور اسی طرح علماء کرام ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ مغرب کی نماز وطر ہے۔ وطر سے مراد یہ نہیں جو وطر آپ پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، بلکہ وطر سے مراد عربی زبان میں ایسا نمبر یا ایسی ویلیو ہوتی ہے جو کمپلیٹلی ڈویزبل بائی 2 نہ ہوتی ہو۔ مثال کے طور پہ 2 رکعت 2 سے کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتی ہیں، ریمائنڈر 0 ہوتا ہے۔ 4 رکعتیں اگر آپ 2 سے ڈیوائڈ کریں تو کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے اور ریمائنڈر 0 ہوتا ہے، لیکن 3 رکعتیں اگر آپ 2 سے ڈیوائڈ کریں تو 1 ریمائنڈر آئے گا۔ تو اس کی طرف اس کو عربی زبان میں وطر کہتے ہیں۔ اس لیے صلاۃ الوطر جو ہے، جو عشاء کے آخر میں جو ہم وطر پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں وہ 3 پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا، شافعی حضرات جو ہے اس کو بانٹ کر 2 نوافل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک وطر ادا کرتے ہیں سیپریٹلی، لیکن اگر آپ 1 کو بھی 2 سے ڈیوائڈ کریں تو وہ بھی کمپلیٹلی ڈیویزبل بائی 2 نہیں ہے، اور اس میں بھی 1 ریمائنڈر آتا ہے۔
تو اس لیے وہ صلاۃ الوتر جو ہے is a component, is a number in fact that is not completely divisible by 2, or it's an odd number, آپ یوں سمجھ لیں. تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں وتر ہوں، یعنی کہ میں اکیلا ہوں. تو خیر بہرحال یہ وہ ٹرمینالوجی تھی کہ اگر آپ کبھی کتابوں میں پڑھیں، جیسا کہ کچھ کتابوں میں آتی ہے مغرب کی نماز کے بارے میں، تو میں سوچا کہ میں اس کو بھی ایکسپلین کر دوں. اور جب یہ نمازیں سکھائی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے تھے، اور آپ یہیں کھڑے رہ کے نماز پڑھا کرتے تھے. جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں، اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا تھا کہ کعبہ آپ کے اور بیت المقدس کے درمیان میں آ جاتا تھا، تو آپ کو کعبے کی طرف پیٹھ نہیں کرنی پڑتی تھی. لیکن جب آپ مدنی زندگی میں گئے تو پھر کعبے کو پیٹھ کرنے کے علاوہ چارہ نہیں تھا، کیونکہ مدینہ ہے آلریڈی نارتھ میں. تو آپ جیسی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو آلریڈی مکہ جو ہے وہ پیٹھ پہ آتا ہے، آپ کے بیک پہ آتا ہے. لیکن چونکہ مکے میں ایسا کرنا آپ کے لیے ممکن تھا کہ آپ کعبے کو بیچ میں کر لیں اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ کریں، تو اس لیے آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہوتے تھے. لیکن پھر بی بی عائشہ کی حدیث جیسے کنٹینیو ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں بی بی عائشہ کہ جو شخص قیام کرے کسی شہر میں، اس کے لیے تو میعاد بڑھا دی گئی کہ ظہر کی تم نے 4 پڑھنی ہے، اور عصر کی 4 پڑھنی ہے، اور عشاء کی 4 پڑھنی ہے، اور مغرب کی 3 پڑھنی ہے. لیکن جو سفر میں ہو اس کے لیے ظہر، عصر اور عشاء کے فرض کی تعداد 2 ہی رہی، جو کہ پہلا حکم تھا نماز کا. تو سفر میں تو حکم وہی رہا، لیکن قیام میں ظہر، عصر اور عشاء جو ہے وہ 4 ہیں. اچھا، مغرب اور فجر آر انٹچڈ. اگر آپ سفر میں ہوں یا آپ قیام میں ہوں، فجر کی 2 رکعتیں ہی ہیں فرض، اور مغرب کی 3 رکعتیں ہی ہیں فرض. تو یہ جو 2 نمازیں ہیں، ان کا سفر یا غیر سفر کا آپ کے خرچ نہیں ہوتا. ہاں البتہ سفر میں آپ کو یہ سہولت ہے کہ آپ ظہر اور عصر ملا سکتے ہیں، لیکن اگر ملا رہے ہیں تو پہلے ظہر پڑھیں گے پھر عصر پڑھیں گے. اسی طرح مغرب اور عشاء ملا سکتے ہیں، اور ملائیں گے تو پہلے مغرب پڑھیں گے اور پھر عشاء پڑھیں گے. لیکن آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ فجر اور ظہر ملا دیں، اور ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ عصر اور مغرب ملا دیں، اور ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ عشاء اور فجر ملا دیں. تو اگر ملائیں گے تو ظہر، عصر یا مغرب، عشاء، یا شام کی نمازیں ملائی جائیں گی یا دوپہر کی نمازیں ملائی جائیں گی. اور ملانے کا سیکوینس بھی یہ ہے کہ پہلے آپ ظہر ادا کریں گے 2 رکعت، پھر عصر ادا کریں گے 2 رکعت. اچھا، اسی طرح مغرب ادا کریں گے 3 رکعت، اور پھر عشاء ادا کریں گے 2 رکعت. اور چونکہ سفر میں ہے تو سفر میں سنتیں پڑھنے کی آپ کو گنجائش ہے، نہ پڑھیں. بھی دیکھیں نا، فرض کی جب تخفیف ہو گئی ہے تو سنتیں پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ لوگوں سے کہتے تھے، اللہ کے بندوں، تم سفر میں نفل کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ نے تو سفر میں فرض بھی کم کر دیے، تم نفل پڑھتے ہو. اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے نماز پڑھنے کا تو اللہ کے بندے فرض پوری پڑھ لو، اور پھر سنتیں بھی پڑھو، پھر نفل پڑھنا. کہ صرف سفر میں اللہ نے فرض کم کر دیا، وہ تو تم کم پڑھتے ہو، لیکن ساتھ نوافل بھی پڑھتے ہو. کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا کہ آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اور امہات المومنین میں جو اللہ نے سفر میں رعایت دی اس کا فائدہ اٹھاتے. یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ اگر آپ کا باس آپ کو بونس دینا چاہے اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی مجھے تو بونس نہیں چاہیے، میں تو تنخواہ میں خوش ہوں، آپ ادھر تو ایسا نہیں کریں گے. لیکن جب اللہ بونس دے رہا ہے تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار. اسی طرح خوف کی جو نماز ہے اس کے احکامات بھی الگ ہیں. سورہ روم میں آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 نمازوں کو یوں سمجھ لیں ایک جگہ جمع کر دیا. جیسا کہ سورہ روم کی آیت ہے 17ویں، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور 18ویں آیت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، کہ پاک ہے اس پروردگار کی ذات کہ جس کی تسبیح و تحلیل اور عبادت کی جاتی ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت. یعنی شام سے مراد مغرب اور عشاء ہے، اور صبح کے وقت فجر ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے وَعَشِيًّا وَتُظْهِرُونَ، اور ظہر کے وقت اور عصر کے وقت. تو علماء نے یہ لکھا ہے سیرت حلبیہ میں، جیسے امام حلبی بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں اکٹھی ایک جگہ ایسی ہیں جہاں پہ 5 نمازوں کا ذکر ہے. ورنہ قرآن میں متفرق فقہوں پہ تو متفرق نمازوں کا ذکر ہے، جیسا کہ والفجر وليال عشر،
والعصر ان الانسان لفی خسر وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سیرت حلبیہ میں امام حلبی ایک اور روایت بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام شروع میں تشہد اس طرح پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ سلام ہو اللہ پر اور سلام ہو جبرائیل پر، میکائیل پر اور دیگر فرشتوں پر. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم فرمائی اور کہا کہ نہیں، تشہد بلکہ یوں پڑھا کرو جیسا کہ ہم آج تشہد پڑھتے ہیں کہ تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پھر یہ اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی. تو پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب تشہد کے بعد ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو درود ابراہیمی سکھایا. تو اس طرح نماز کے فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی تعلیم فرمائی امت کو، اور گریجولی ڈفرینٹ فیزز میں مکے میں کچھ تعلیم ہوئی، مدینہ میں کچھ تعلیم ہوئی، پھر مدینہ میں اذان کے احکامات ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے جیسا کہ جیسے جیسے وہ چیزیں آتی رہیں گی. تو وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ.